إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترك فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے احکامات نازل فرمائے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر 183 نمبر آیت سے لے کے 186 یا 87 تک جو سورۃ البقرہ کے اندر ہیں، ان آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے علماء نے کہا کہ دعا رمضان کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کے افطار کے وقت، رات کے قیام کے وقت یا رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل، آپ ان کو بتا دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم الی آخری، کہ تمہارے باپ دادا، تمہاری بیوی وغیرہ۔ کسی مقام پہ اللہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، یعنی بہت گناہ کر دیے۔ قل انما العلم عند اللہ، جب منافقین مشرکین آ کے سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی، بتاؤ ہمیں، تم باتیں بہت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ ان کو کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن دعا کی اہمیت اور دعا کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق آپ اس اندازہ لگائیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ دعا یہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو ڈائریکٹ دعا کا ذکر فرمایا، اور انہی آیات کے بیچ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ، جب تم سوال کرتے ہو یا میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا، لیکن اس ذکر کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے، بلکہ ڈائریکٹ بندے سے خطاب کیا، کیونکہ یہ دعا بندے اور رب کا ایک خاص تعلق ہے، اور یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اسی میں قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو عام زندگی کے اندر بھی، پوری ہماری زندگی کو اس کے ارد گرد رکھا ہے۔
صبح کے وقت اٹھتے ہی دعا، رات کو سوتے وقت تک کی دعا، اور بیچ میں ہر کام کے لیے، ہر موقع کے لیے دعا. لیکن اس دعا کے باب کے اندر ہم کچھ بنیادی غلطیاں کرتے ہیں، کچھ اعتقادی طور پر اور کچھ عملی طور پر، جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اس رمضان کے مہینے میں جب اللہ سے دعائیں کریں تو ان غلطیوں کو نہ دہرائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری دعائیں جو قبولیت حاصل کر سکتی ہیں وہ حاصل نہ کر سکتی. سب سے پہلی چیز جو اعتقادی طور پہ دعا کے تصور میں ہے وہ یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شاپنگ لسٹ یا ضروریات کو پیش کرنے کا نام نہیں. اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے بیماریاں دور کرتے ہیں. دعا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نام، دعا اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنے کا نام. اس لیے آپ دیکھیے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس سے نکلے، کشتی میں بیٹھے، سمندر میں ڈوب گئے، ان کو پھینک دیا گیا، کشتی اوور لوڈ ہو گئی. تو یونس علیہ السلام جب اس سمندر کے اندھیرے میں اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ہیں، اندھیروں کے اندر، اور اپنی جان کا خطرہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، آپ ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہیں، بے شک میں ہی اپنے پر ظلم کرنے والا ہوں. اب اس پوری دعا کے اندر جس کو یونس علیہ السلام کی دعا کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، اس دعا کے اندر کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ یونس علیہ السلام یہ کہہ رہے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں، اللہ میری جان کا خطرہ ہے، میری جان کو بچا لیں، اللہ مجھے کسی طرح ان اندھیروں سے نکال کر خشکی تک پہنچا دیں تاکہ میں دوبارہ زندہ رہ سکوں، آپ کی عبادت کر سکوں. کچھ بھی نہیں کہہ رہے. کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس لیے کہ دعا اس چیز کا نام نہیں ہے صرف کہ انسان بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات اور اپنی چیزوں کو پیش کرتا رہے. دعا اللہ تعالیٰ پہ یقین کا نام ہے، دعا اللہ تعالیٰ پہ توکل کا نام ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم رکھنے کا نام ہے، اللہ کو یاد رکھنے کا نام ہے، کہ کیونکہ اللہ تو العلیم الخبیر ہے، اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والے. اللہ کو معلوم ہے کہ یونس اس وقت کہاں موجود ہیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. اسی یونس علیہ السلام وہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ میری جان بچا لے، مجھے پانی سے خشکی میں پہنچا دے، اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ کے اندر موت سے بچا لے. کچھ بھی نہیں کہہ رہے. تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید کامل کے تصور کا نام ہے کہ میرا اللہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ مجھے میرے لیے جو بہتر سمجھے گا وہ الحکیم میں مجھے عطا کرے گا. ہاں، آپ اپنی اللہ کے سامنے پیش کریں، اور یہ پیش کرنی بھی چاہیے، لیکن زیادہ وقت اس بات کو صرف کریں کہ اللہ کی تعریف، اللہ کے کلمات، اللہ پہ یقین کا اظہار. اور جب ہم اس تصور سے دور ہو جاتے ہیں، تصور کو نہیں سمجھ پاتے، تو پھر بعض اوقات انسان اللہ سے دعا کرنے کے بعد دعا کرتے 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 اللہ سے مایوس بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری مشکل دور نہیں کی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری بات نہیں سنی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مجھے اس تکلیف سے نہیں نکالا. کیوں؟ کیونکہ وہی سمجھ رہا ہے کہ میں جو مانگوں گا مجھے مل جائے گا. اب کیا ایسا نہیں ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کرتے وقت کوئی کی بات نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا جواب 3 طریقوں سے دیتے ہیں. پہلا طریقہ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں جو اللہ سے مانگ رہا ہے. لیکن کب پورا کرتے ہیں؟ جب اللہ چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ جب ہم چاہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں، جب اللہ چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے ہماری کسی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کسی تکلیف سے دور کر رہے ہیں. اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے لیے آخرت میں اجر و ثواب بنا کے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دعا اصل میں عبادت ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، آج روزہ رکھے ہوئے ہیں، جمعے کے خطبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. تو دعا عبادت ہے. دعا کو عبادت کے طور پہ جب بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا.
پھر اس کو پتا ہے کہ جب اللہ چاہیں گے مجھے عطا کریں گے، جو چاہیں گے وہ مجھے عطا کریں گے، جو میرے لیے بہتر ہوگا وہ مجھے عطا کریں گے. یہ نہیں سمجھے گا کہ بس میں نے مانگا مجھے ملنا چاہیے. بعض اوقات وہ کرتے 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 اللہ معاذ اللہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اعتقادی طور پہ ہمیں اس چیز کی تصحیح کرنی چاہیے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے نمبر ایک، اور نمبر دو اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، العلیم الخبیر ہے، الحکیم ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب بہتر سمجھیں گے اور جو بہتر سمجھیں گے وہ ہمیں عطا کریں گے اور اس طرح ہماری دعا کا جواب دیں گے. اب ہم آتے ہیں عملی طور پہ دعا کے اعتبار سے. عملی طور پہ جو دعا کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دعا کے آداب نہیں آتے. جب انسان اعتقادی طور پر اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے سے تعلق کا نام ہے، اس تعلق کے اظہار کا نام ہے، تو پھر اس کو دعا کا ادب بھی آ جاتا ہے. اور دعا کا ادب کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرے. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اپنی ضروریات، اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے. ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں. کلمات اسی شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یا قیام اللیل کی دعائیں قنوت ہوتی ہیں تو اتنی طویل دعائیں ہوتی ہیں، ان میں سے آدھی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور مبنی کلمات پر ہوتی ہیں. اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، پھر بیچ میں اپنی ضروریات پیش کر دیتے ہیں، پھر اللہ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، پھر ضروریات پیش کر دیتے ہیں، پھر اللہ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آئیے دعا کا ادب ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کے کلمات پڑھے جائیں. نمبر دو، دعا کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. اور اس کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے کہ اللہ میں آپ ہی سے مانگتا ہوں، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے دیکھیے جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میں ظلم کیا، میں اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، حمد اور رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں. دوسری چیز یہ کہ انسان اپنی عاجزی کی ساری کا اظہار کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. دوسری بہت بڑی غلطی ہماری دعا کی بات نہیں ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دعا مانگتے ہوئے اس پر آپ کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ عطا کر دیں گے. ہم بڑی ہی غیر یقینی کیفیت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. مسبب الاسباب پہ وہ یقین و توکل نہیں کرتے جو کہ ہونا چاہیے. اسی دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو دل کے اندر ایک غیر یقینی سی کیفیت ہوتی ہے. وہ حکایت شاید آپ نے سنی ہوگی، اس کی جو سند ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، کہ ایک دفعہ لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے نماز استسقاء کے لیے. قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو ایک شخص وہاں پر آیا اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. وہ چھڑی لے کر آیا، لوگوں نے پوچھا، اس کے ہاتھ میں چھتری تھی، وہ چھتری لے کر آیا. لوگوں نے اس سے پوچھا تم چھتری کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا میں چھتری اسی لایا ہوں کہ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے اور دعا کر کے پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بارش نازل کر دیں گے. کیا دعا مانگتے وقت یہ یقین ہوتا ہے ہمیں؟ ابھی 2 دن پہلے مجھے ایک میرے ساتھی بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کی جو الٹی والی سائڈ ہے وہ متاثر ہو گئی. وہ بھی اللہ سے بہت دعائیں کرتی ہے اور ہم بھی اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ کیا اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ میری والدہ کو بالکل ویسے کر دیں گے جیسے وہ اس فالج کے اٹیک سے پہلے تھی؟ میں نے کہا بالکل. آپ مانگے نا اللہ سے ایسے، اللہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو ہم نے اپنے دماغ یا اپنے اللہ پہ ایمان توکل کے حدود طے کر لیے کہ یہ ہوگا تو اللہ یہ کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا تو اللہ یہ نہیں کریں گے. میرے پاس پیسے ہوں گے
تو میں حج پہ جاؤں گا، میرے پیسے نہیں ہوں گے تو میں نہیں جاؤں گا. میں حج مانگی نہیں رہا اللہ سے کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں. اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں. وہ مطابق کہ اپنے محدود وسائل یا سوچ کے مطابق کیوں مانگ رہے ہیں، اس کی شان کے مطابق مانگیں. تو جب اللہ سے مانگے تو ہمیشہ پوری طرح یقین کے ساتھ مانگے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو پکارا کرو ایسے جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے جواب پہ پورا یقین ہو. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگا کرو تو تم اللہ تعالیٰ سے پوری عزیمت کے ساتھ مانگا کرو. یہ مت کہا کرو اللہ اگر آپ چاہیں تو دے دیں، چاہیں تو نہ دیں. اسی پہ علماء نے کہا کہ اللہ سے ایسے نہیں مانگو اللہ کری میری بہتر ہے تو دے دے، بہتر ہے تو نہ دے. یہ دعا استخارہ کی دعا ہے کہ اللہ اگر اس کام میں میرے لیے بہتری ہے تو اس میں میری خیر و برکت پیدا کر دیں، بہتری نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دیں. عام حالت میں تو جو خیر کے کام ہیں، جو اچھے کام ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ دعا کرے کہ اللہ کا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے حج پہ بھیج دے، بہتر نہیں ہے تو حج نہ بھیج دے، تو کوئی دعا نہیں. یہ تو عزیمت ہے ہی. اللہ مجھے حج پر جانا ہے، اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ دینے والے، عطا کرنے والے، راستے بنانے والے، وسائل بنانے والے مجھے نہیں معلوم. اللہ میں نے اس سال حج پہ جانا ہے، مجھے نہیں معلوم. اور اسی عزیمت کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ نے حج کے پیسے دے بھی دیے ہیں، حج پہ جانے کا ارادہ بھی ہے، ہر چیز پوری ہو چکی ہے، اس کے باوجود اللہ سے مانگے اللہ مجھے حج پہ جانا ہے، مجھے حج پہ جانے کی توفیق دے دے. یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ نے سب کچھ کر لیا تو آپ چلے جائیں گے. نہیں. پچھلے سال ہم نے پاکستان میں دیکھا نا کہ 67,000 لوگ پیسے جمع کرانے کے باوجود، ارادہ کرنے کے باوجود، حج آپریٹر کو پیسے دینے کے باوجود حج پہ نہیں جا سکے. سب کچھ کر لیا تھا. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تو خیر پچھلے سال غیر معمولی حالات تھے، لیکن اگر نارمل بھی حالات ہو، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ایمرجنسی آ جائے، نہیں جائیں گے. تو عزیمت کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ اللہ ہی سے مانگے اللہ میں نے اپنا کام کر لیا، اللہ میرے لیے راستے کھول دے، اللہ میں نے اپنا کام کر لیا، اللہ مجھے اس حج پہ جانا ہے، مجھے عمرے پہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے تو راستے آسان کر دے گا، میرے بس میں کچھ بھی نہیں، آپ ہر چیز بتا دیں اللہ میرے لیے راستے آسان کر دے. تو جہاں کچھ نہیں ہے جب بھی اسی عزیمت یقین سے مانگے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، کیونکہ تو اچھا کام ہے، یہ تو خیر کا کام ہے، اس میں کیا بنا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، کیا ایسی چیز آپ سوچ رہے ہیں ملے یا نہ ملے، بہتر ہے بہتر نہیں ہے. یہ تو حج بہتر ہی بہتر ہے، عمرہ بہتر ہی بہتر ہے. مانگے اللہ سے اور پورے یقین کے ساتھ مانگے. اور اسی حدیث میں تیسری جو غلطی ہم کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موقنون بالاجابہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو نہیں سنتے، اس دل کی دعا کو نہیں سنتے، من قلب غافل لاہن، جو دل غفلت میں پڑا ہوا ہو اور سستی اور کاہلی سے اللہ سے مانگ رہا ہو. کیسے مانگتے ہیں ہم دعا اللہ سے؟ سستی اور کاہلی سے. ہم ایسے مانگتے ہیں کہ ہم دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، ہمیں ٹائم کی جلدی ہو رہی ہے، پتہ نہیں. ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہم باہر کو جا رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، بس بولے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے. ہم اللہ سے مانگ کے رہے ہیں. اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کا 1-to-1 کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا حرم میں ایک شخص کی، بلکہ 2-3 ویڈیو میرے سامنے آئی، کسی نے بنا کے ڈالی بھی تھی. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، روزہ افطار کا وقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگتے مانگتے وہ اشارے کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں. اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ارد گرد ہزاروں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں،
کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم. وہ اللہ سے دعا کرتے کرتے اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے اللہ میں نے یہ کیا، اللہ میں نے یہ کیا، اللہ میں اب کیا کروں. اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی کو دعا کی یہ لذت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق ملے. اور جب یہ تعلق اور یہ لذت مل جائے، کہ کنیکشن قائم ہو جائے، پھر جو آنسو کی لڑیاں بہتی ہیں، جو اللہ کو پسند ہے، دل کے گہرائیوں سے جو دعا اور الفاظ نکلتے ہیں، اس کا لطف ہی ہوتا ہے. اس دعا سے جب ہوتا ہے نا تو اس کے دل و دماغ کے اندر وہ ٹھنڈک، وہ سکون، وہ اطمینان ہوتا ہے. میں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا. میں نے اپنے سارے غم، جیسے یعقوب علیہ السلام کی دعا تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے رنج و الم سب کچھ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. بس میں اللہ کو بتا دیتا ہوں. مجھے نہیں بتانا دنیا کے لوگوں کو کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں میرے ساتھ یہ کرتا ہے، فلاں نے میرا یہ کر دیا. نہیں، انما، حتیٰ کہ ان کے اپنے بیٹے، ان کو معلوم تھا ان کے اپنے بیٹے سامنے موجود ہے. اولاد باپ کے آگے کیا کہے گی؟ جو چاہے کہہ دے، جو چاہے کہہ دے. لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں نے تو اپنے غم، الم، رنج سب اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کو بتا. لیکن یہ جب ہوتا ہے کہ جب بندہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اور اس کا جو دل ہوتا ہے وہ غافل اور لاہق ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. اسی طرح عملی طور پہ دعا کے پورا ہونے کے اندر ایک جو بڑی اہم چیز ہے، دعا کی قبولیت جہاں لکھی ہے، دعا کے آداب لکھی ہے، وہاں پہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب اللہ سے دعا کرے تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑے حیا رکھنے والے اور بڑے ہی کریم ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حیا کرتے ہیں، اذا رفع یدیہ، کہ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہیں. تو جب اللہ سے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ہاتھ پھیلائیں، پتہ چلے کہ بندہ فقیر ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور اس سے مانگنے آیا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ غنی ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اپنی فقیری، اپنی محتاجی کو اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے. یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو دن ہے، یہ رمضان کے دن ہے، دعاؤں کی مانگنے کے دن ہے. اللہ نے رمضان کے روزوں کے احکامات کے بیچ میں اس دعا کا ذکر کیا ہے. وقال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں جواب دیتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے، میرے پر ایمان لے کر آئے. تو دعا کے اعتبار سے اعتقاد یعنی تصور بھی ہے ہمارا بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ہمارے ایٹیکیٹس، ہمیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. اور ایک اور بڑی اہم بات جو دعا کی قبولیت کے لیے ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، ولا يقبل الا طیب، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کے علاوہ کچھ پسند نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا حال بیان کیا کہ ایک شخص سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ مٹی میں آلودہ ہے، وہ اللہ کے گھر میں آ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے سنے گا؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا جسم حرام کا، اس کی غذا حرام کی. تو اگر ہماری روزی اور کمائی کے اندر حرام ہے تو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے. تو ہر وقت اس بات کا خیال رکھا کریں کہ اپنا مال، اپنی روزی، اپنی کمائی کیسے کمانا ہے، کہاں سے کمانا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم حج اور عمرے کرتے رہے، ہم سب کا خیال کرتے رہے، لیکن آنے والا جو مال ہے وہ کسی حرام طریقے سے آ رہا ہے.
حرام راستے سے آ رہا ہو، اس چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کو اس کے صحیح طریقوں کے مطابق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ میں نے آپ کے سامنے دعا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑی اہم عبادت ہے، اور پھر رمضان کے دن اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خوب قبول کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی گزارش کہ دعا کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ تصور ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے کہ دعا اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا، اس کو یاد کرنے کا، اس پر توکل کرنے کا، اس پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ اور جب دعا کی جائے تو ہمیشہ یہ سوچ کے کی جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مطالبات نہیں رکھ رہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر جب دعا مانگی جائے تو دعا مانگتے وقت بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی بندگی کا اعتراف، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات اور اپنی جو پریشانیاں مشکلات ہیں اس کو پیش کیا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو پوری عزیمت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے، پورے توجہ اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ مانگی جائے۔ جو دعا مانگی جائے وہ دل کی گہرائیوں سے نکلے، یعنی آپ کو پتہ ہو آپ صرف کلمات نہ پڑھے ہو، بلکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ رب العزت سے کلام کر رہے ہیں، آپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی ضروریات اور اپنا تعلق اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ الفاظ اور وہ احساس آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے۔ اور دعا کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ حرام مال ہے، حرام کمائی ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ یہ جو دعا ہے، اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ شرک کے راستوں کا بھی خاتمہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا آپ کو کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دعا کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب فرماتے ہیں ادعونی، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، اس کا جواب دوں گا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو دعا والی عبادت ہے اس کو ایسے مانگنا چاہیے جیسے آپ بندہ اور بندے کا رب ایک دوسرے کے ساتھ کلام کر رہا ہے بندہ اس کے ساتھ۔ تو لہٰذا اس سے شرک کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں جتنے بھی انٹرمیڈیریز ہیں، جتنے بھی بیچ میں یعنی وسیلے، اللہ تعالیٰ ان سب کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ آج بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، لہٰذا فلاں بابا کے پاس چلو، فلاں مزار کے پاس جاؤ، فلاں جگہ جا کے دعا کرو۔ نہیں، اگر آپ کسی کو اپنی دعا کے لیے استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں، جو شریعت کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ وسیلہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت نے ہمیں 3 طریقے بتائے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے، وسیلہ حاصل کرنے کے۔ پہلا طریقہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آیت نازل فرماتے ہیں کہ اللہ کے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ انسان کو اولاد چاہیے، اللہ سے کہے یا وہاب حب لی رزق عطا کرنے والے مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ انسان کو رزق چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو پکارے یا رزاق، اے رزق کو عطا کرنے والے مجھے رزق عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے۔ نمبر 2، جو نیک اعمال آپ کے پاس ہیں، جو آپ نے خالصاً اللہ کے لیے کی ہے، ان نیک اعمال
کو ذکر کر کے اللہ سے مانگیں. جیسے افراد جب غار کے اندر پھنس گئے تھے، پتھر آ گیا تھا، تو تینوں نے طے کیا کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا وہ عمل پیش کرتے ہیں جو ہم نے خالصاً اللہ کے لیے کیا. اور انہوں نے اللہ کے سامنے تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اس بہت بڑے جو پتھر جو چٹان ان کے غار کے منہ پہ آ گئی تھی اس کو ہٹا دیا. اور تیسرا، کسی زندہ شخص کے پاس جا کر، نیک زندہ شخص کے پاس جا کر آپ دعا کرا سکتے ہیں. جیسے جب مدینہ کے اندر قحط آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت چلے گئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان سے کہا کہ اب اس سے یہ بھی لوگ غلط مسئلہ نکالتے ہیں کہ جناب دیکھو حضرت عمر گئے تھے، عمر نے کسی اور سے کہا تھا، تو بھائی کسی زندہ نیک آدمی سے کہا تھا، کسی زندہ نیک آدمی سے کہا تھا، مردہ سے نہیں کہا تھا، مزار سے نہیں کہا تھا، کسی جگہ پر جا کے نہیں کہا تھا، بلکہ زندہ نیک آدمی سے کہا تھا. تو زندہ نیک آدمی سے جا کے آپ دعا کا کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہر کسی کو پکڑ پڑ گیا نا بھائی دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے، کوئی اچھا طریقہ نہیں کہ جس سے ملے بھائی دعا میں یاد رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. نہیں، بلکہ جو نیک آدمی آپ واقعی سمجھتے ہیں اس سے کہیں دعا کے لیے. اور یہ عادت نہ صحابہ میں تھی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، نہ سلف صالحین میں تھی کہ ہر وقت دعا میں یاد رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. جو ہمارا تھا کیا کلام نہیں ہے. ہاں کوئی نیک آدمی ہے آپ ضرور اس سے دعا کریں گے، علماء کے پاس آپ جاتے ہیں ان سے دعا کریں گے. کوئی شخص حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، اس سے دعا کریں گے. جو حج سے واپس آیا، جو کہ جس نے حج صحیح طریقے سے کیا، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اپنی ماں سے جنا ہو، سارے گناہوں سے پاک ہو، اس سے آپ دعا کریں گے. لیکن اس کو اپنی عادت بنا لینا، اس کو اپنا تکیہ کلام بنا لینا، یہ طریقہ صحابہ سے سلف صالحین ثابت نہیں، اور یہ کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں. اور یہ بار بار اس بات کو شو کرتا ہے کہ بندہ خود تو مانگ نہیں رہا. یعنی ہمیں معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے اوقات میں سے بندوں کی دعا ہو سکتے ہیں، تہجد کے وقت سنتے ہیں، فرض نماز کے بعد سنتے ہیں، اذان و اقامت کے درمیان سنتے ہیں، بارش کے وقت سنتے ہیں، سفر کے دوران سنتے ہیں. ہم اس وقت بھی نہیں دعا کر رہے جو لوگوں سے کہے جاتے ہیں. خود تو کر نہیں رہے دعا اور لوگوں سے کہے جاتے ہیں. پہلے بندہ خود تو دعا کرے، اس کے بعد لوگوں سے کہتا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح سنت کے مطابق دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں گے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف پریشانی شہادت تعالیٰ کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اے اللہ ہمارا ملک اس وقت چاروں طرف سے مختلف خطرات میں گھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ برباد فرما دے. اللہ ہمارے ملک کو سلامتی اور امن. اللہ ہمارے قرآن و اسلام کی دولت کی فرما دے. اللہ کی عقیدہ آخرت کو مضبوط فرما دے. اے اللہ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، ہمارے جان والے عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یہ بھی کسی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. اسی طرح ہمارے مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آج فجر کی نماز نہیں پڑھا سکے، ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تمام لوگ جو گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک فرما دے. اے اللہ تمام محرومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھا اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ رحمت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ اے رمضان کے ہمارے روزے، اللہ ہماری روزوں کی عبادات کو قبول فرما لے، ہمارے قیام کو قبول فرما لے، ہمارے قرآن کریم کی تلاوت کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے اذکار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہم ہر قسم کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی قطع رحمی سے بچا لے. اے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا دے.
اے اللہ ہمیں ہر قسم کی حرام کمائی سے بچا لے، اللہ ہماری کمائیوں کے اندر برکت عطا فرما دے، اے اللہ اس کے اندر اتنی خیر برکت عطا فرما دے، اللہ ہم قناعت کرنے والے بن جائیں، آپ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے بچا لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے بھی دو اعلانات ہیں۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ اگلا جو جمعہ ہے وہ خطیب صاحب ہمارے شیخ عبدالقیوم ظہیر صاحب آ رہے ہیں لاہور سے، تو آپ سب لوگ ضرور شرکت فرمائیں۔ اسی طریقے سے مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے تعاون کی درخواست ہے، کیونکہ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے مسجد کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ صدقات کی مدد کی مد سے ضرور ان کا ساتھ دیں۔ اسی طرح رمضان کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی اخراجات تقریباً ڈبل ہو جاتے ہیں، جو ملازمین ہیں جو بھی یہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کی بھی وہ وظیفہ وغیرہ ڈبل کیا جاتا ہے، اسی طرح متقفین ہیں اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اخراجات ہو جاتے ہیں۔ تو انتظامیہ کی طرف سے درخواست ہے کہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تاکہ اس اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں آپ کا بھی حصہ ہو اور ہماری یہ مسجد کے اندر خیر و برکت آئے اور ہم اچھے طریقے سے لوگوں کو کا انتظام بھی کر سکیں، ان کے ضروریات کو بھی پورا کر سکیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔